آج کی جمعے کی اس نشست میں آپ کے سامنے ان برگزیدہ ہستیوں کا تعارف مقصود ہے جن کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کسی کو نہیں ملتا۔ صحابی کا مرتبہ مخصوص وقت کے لیے تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے ملاقات کی۔ صحابی کا درجہ پانے کے لیے کاوش کوشش سے بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی اور ان ہستیوں کا چناؤ تھا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ان سب دلوں میں بہتر پایا۔ وسلم فبعث برسالتہ، پھر ان کو اپنا رسول مقرر فرمایا، رسول نہیں بلکہ رسولوں کا رسول، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء بنایا، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین بنایا۔ تو سب سے پہلے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ثم فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے قلوب پر نظر ڈالی، دوسرے دلوں پر نظر ڈالی تو فوجد قلوب اصحابی، تو صحابہ کے قلوب کو سب سے بہتر پایا۔ خیر قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں سے بہتر دل صحابہ کے دل پائے۔ فاختارہم لصحبتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے ان کو چن لیا۔ وَنُصْرَتِ دِینِهِ، اور اپنے دین کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی اسی طرح منتخب کیا جس طرح رسولوں کو منتخب کیا، پھر ان کی امتوں کو منتخب کیا۔ تمام رسولوں کی امتیں بھی ان کی جس قدر مرتبہ تھا مرتبے والی تھی، لیکن سب سے مرتبے میں بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح آپ کے صحابہ بھی سب سے زیادہ مرتبے والے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی قرآن مجید میں اس طرح تعریف اور مثال بیان فرمائی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، دیکھتے ہو تم ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔ یہ عبادت ان کی دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کے مقبول ہونے کی علامت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کے اثر سے۔ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ جیسے کہ کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر اپنے تنے کے بل کھڑا ہو گیا، اچھا لگتا ہے وہ کھیتی کرنے والوں کو۔ یہ مثال بیان کی تاکہ غصہ دلائے ان سے جو کافروں کو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، مغفرت کا اور بخشش کا اور بڑے ہی اجر کا۔ صحابہ کی یہ عظمت بیان فرمائی، جس طرح ایک کسان کھیتی کو اگاتا ہے، پھر اس کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے تو وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ صحابہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہیں، جتنی وہ لہلہائی اتنے ہی آپ کے دل میں خوشی آئی۔ اور صحابہ کی مثال، اللہ اکبر، یہ کیوں بیان کیا اللہ رب العزت نے؟ صحابہ کی مراتب کو، ان کی رضامندی کو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے اگلے مہاجرین اور انصار، اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں پائیں گے، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی تنگی، کوئی ترشی جنت میں اس کا نام نہیں ہوگا۔ اللہ بار بار اپنے بندوں سے پوچھیں گے ان نعمتوں میں راضی ہو؟ تم مانگو، اس کے علاوہ کیا مانگتے ہو؟ بار بار سوال کرنے پر لوگ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے، کہیں گے یہ ہمیں بتاؤ، ہمارا رب بار بار تقاضا کرتا ہے جوانی ہمیشہ کی، صحت ہمیشہ کی، محلات سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے، اور ہر قسم کی نعمتیں ہمیں موجود ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے پھر تقاضا کرتا ہے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو علماء کہیں گے اللہ سے اس کی رضا مانگ لو۔ اے اللہ آج کے بعد تو ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ جو چیز سب سے آخر میں اللہ جنتیوں کو دیں گے، وہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو دنیا میں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ بھی فرمایا کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ ہستیاں جنہیں ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے اور ایمان کا معیار بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، کفر ایک طرف ہے، ایک نحیف بڑھیا اس کفر کے مقابلے میں ایک طرف ہے۔ مکے کا ساری طاقت، ساری قوت، ابو جہل اس کے گماشتے ایک بڑھیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جدا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اپنے سرداری کا دباؤ، اپنی جدراہٹ کا دباؤ، اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ بڑھیا سمیہ ہے، یہ یاسر کی بیوی ہے، عمار کی والدہ ہے، اور یہ پورا گھرانہ ابتلا میں آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، دیکھیے اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اگر کہیں جان بچانے کے لیے دل مطمئن ہو، زبان سے یہ کہہ دے اپنی جان کو بچانے، دل مطمئن ہو، اگر کفریہ کلمہ بھی زبان سے کہہ دے تو اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن یہ ہستیاں دیکھو، انہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح ثابت کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار کیسے قائم کیا ہے، ان کے ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ جب ہر قسم کا دباؤ برداشت کر لیا تو ابو جہل کہتا ہے سمیہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور قتل بھی کتنے دردناک انداز میں۔ 2 اونٹ منگوائے، ان 2 اونٹوں کو منگوانے کے بعد ایک کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھ دیا، ایک کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھ دیا۔ بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ ایمان کی وہ طاقت اور قوت جو اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، اور جن کے دلوں پر نگاہ ڈال کر اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائی، وہ بڑھیا ہونے کے باوجود، ایک سلب نازک ہونے کے باوجود پورے کفر کے مقابلے میں ڈٹ گئی، اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن ایمان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ مخالف سمت میں اونٹ چلتے ہیں، شرمگاہ میں نیزہ لگتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کی سعادت نصیب فرماتی ہے۔ اگر اسلام میں کوئی شہیدہ ہے پہلے سب سے شہید ہونے والا، تو یہ عورت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی پختگی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرکہ عورت کے غلام ہیں، ان سے لوہارا کام لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد اس نے ان پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اسلام کو چھڑانے کی خاطر ان پر ظلم کرتی ہے، حتیٰ کہ وہی لوہا یہ جو بٹھی میں تاپ کر اس سے تلواریں بناتے تھے، اس کو تپا کر ان کے سر میں داغ دیتی ہے، ان کے جسم کو داغا جاتا ہے۔ اس حالت کے باوجود اپنے ایمان اور اسلام سے ذرا بھی پھرتے نہیں ہیں،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ بچہ ان کے اس معاملے کو جانتا ہے، کتنی ماریں کھائی ہیں، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے اور سینے پر بھاری سل رکھ دی جاتی ہے، بچوں کو پیچھے لگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بار بار آپ کو ایمان چھوڑنے کے لیے تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان سے کیا ادا کرتے ہیں، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ان بتوں کے متعلق ان کے عقیدے کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بت ہیں، یہ نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ نفع دیکھ سکتے ہیں، نہ نقصان دیکھ سکتے ہیں، نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہ اکیلا ہے، احد ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں پھر تیرا اللہ تجھے چھڑا کیوں نہیں لیتا، اتنی ازمائش میں تیری مدد کیوں نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ میرے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے کہ کچا ہے بلال یا پکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کچا ہے ایمان میں یا پکا ہے، پھر یہی مرتبہ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوتے ہیں، سفر ہے یا حضر ہے، اذان دینے کی خدمت انہی کے سپرد ہوتی ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر یہ ہستیاں ہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یہ مدینے میں آ کر بیعت عقبہ میں یہ گھاٹی تھی جہاں دو بیعتیں ہوئی تھی، ایک پہلے بیعت ہوئی جس کے بعد لوگ مدینے میں واپس آئے، اور پھر دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں جا کر انہوں نے بیعت کی، اور اسی بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی امداد، اپنی نصرت کا یقین دلایا اور آپ کو مدینے میں آنے کی دعوت دی کہ آپ کی برادری اور آپ کا قبیلہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ مدینے میں آئیں، ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جو بھی آپ کے لیے بیر سے حملہ آور ہوگا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنے مال کو اپنی جانوں پر اپنی نشاور کریں گے۔ اس بیعت عقبہ میں شریک حبیب بن زید والدہ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ غزوہ احد میں ان کے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سینہ تان کر نیزوں کو اور تیروں کو روکتے رہے، یہ بھی شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں چھوٹی عمر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں ان کی والدہ بھی شریک ہوئی۔ اس کے بعد ایک موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں بعض لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور ان میں دعویٰ کرنے والا ایک مسلمہ قذاب حنفیہ قبیلے کا وہ بھی تھا، تو مسلمہ قذاب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدل میں اس کو خط لکھا، 2 صحابہ کو بھیجا، بعد میں اس کے ماننے والوں کی تعداد اور بڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا، جس میں اپنی نبوت کی دعوت دی اور مسلمہ کو کذاب اور جھوٹا لکھا، اسے اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی۔ حضرت حبیب بن زید جب
مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا خط لیا، خط پڑھا، غصے سے آپ بگولا ہو گیا۔ دوسرے دن دربار لگایا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو اس نے پوچھا میرے متعلق تو کیا کہتا ہے، کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہیں، تیری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا جلاد کو کہ اس کے بازو کو کاٹ دو۔ تلوار ماری، بازو کٹا، سامنے آ کر پھٹکنے لگا۔ اس نے پوچھا ذرا بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرا کیا عقیدہ ہے ان کے متعلق؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا میرے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی تجھے کہہ دیا، تیری بات میرے کان نہیں سنتے۔ اس نے پھر حکم دیا، دوسرا بازو بھی کٹا، پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ صحابی اپنے بازو کٹوا رہا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا رہا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی رسالت کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انہوں نے ان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا، لیکن یہی بات کہتے رہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے متعلق اللہ نے خود ان کی یہ عظمت بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت میں میرے صحابہ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کو پانے والے، پھر ان کو پانے والے۔ کہیں فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میرے صحابہ اس طرح ہیں جیسے تمہارے کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک نہ ہو تو جیسے کھانے کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا، اس طرح میرے صحابہ ہیں۔ کہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن آپ کے صحابہ کو نہیں مانتا، تو وہ اس بات میں جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں میرا بغض ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ،
جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور یاد رکھو جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے ان قریب اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا, عذاب میں پکڑ لے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان بھی لائے, پھر اس ایمان کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے مال کو, جانوں کو قربان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا